ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں حیات المسلمین کی 2 نمبر 24 کی تشریح بیان ہو رہی ہے، جس میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک، مشورہ کرنا، دوسرے اتفاق و اتحاد سے رہنا، تیسرے معاملات صاف رکھنا اور صحیح رکھنا، چوتھے اچھی معاشرت اپنانا اور اختیار کرنا۔ ان 4 کا تعلق ہماری معاشرت سے ہے، اور ان 4 کو اگر ہم صحیح اختیار کریں، جیسا کہ حضرت نے ان کو بیان فرمایا ہے، تو واللہ ہماری معاشرت بہت ہی پرراحت پرعافیت ہو جائے، ہماری زندگی ایسی خوشگوار ہو جائے کہ اس میں جنت کی زندگی کی جھلک آ جائے اور مزہ آ جائے۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں اکثر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں یہ آتا ہے کہ بیشت آدھا کے آزار نباشت کسے ربا کسے کارے نباشت، جنت نام ہے اس ایسی جگہ کا جہاں کوئی تکلیف نہ ہو اور کسی سے کوئی غرض نہ ہو۔ تو دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی واقع رہتا ہے، قرآن و حدیث کی معاشرت کے سلسلے میں جو ہدایات ہیں انہیں اختیار کرے، تو دنیا ہی میں اس کو جنت کی زندگی کا مزہ آ جائے، یعنی یہاں پر بھی اس کو سکون، چین، آرام، راحت، عزت اور عافیت نصیب ہو جائے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کو یہاں جمع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان کو پوری توجہ دھیان کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور پھر حسب موقع ان پر عمل کریں۔ مشورے کے سلسلے میں
اہم باتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی ہیں. آج بھی اسی سلسلے میں چند باتیں بیان کرنی ہیں. گزشتہ منگل کو یہ بتایا گیا تھا کہ مشورہ کس طرح کرنا چاہیے، مشورہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور مشورہ کرنے کے فوائد بتائے گئے تھے کہ مشورہ کرنے میں کیا فائدہ ہے، اور مشورہ نہ کرنے کا نقصان بھی بیان کیا گیا تھا کہ جو آدمی مشورہ کیے بغیر کوئی کام کرتا ہے تو عام طور پر اس میں ناکامی ہوتی ہے اور آدمی پریشان ہوتا ہے. جس کے لیے میں نے ایک مثال دی تھی کہ جب کسی کی بیٹی کا یا بہن کا کوئی رشتہ غیر ملک سے آ جاتا ہے تو بس آدمی بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو آسمان سے آیا ہے اور اس سے اچھا رشتہ شاید نہ ہو سکے، لہذا بس آنکھ میچ کر بغیر تحقیق کیے، بغیر معلومات کیے، بغیر مشورہ کیے وہ کر دیتا ہے. اور اکثر ایسے لوگوں کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا ہے کہ جلد بازی میں بغیر مشورے بغیر تحقیق کے بس یہ سن کر کے باہر کا رشتہ ہے، لڑکا بہت پیسہ کماتا ہے، بس کر دیا، اس کے بعد پھر رونا ہی رونا. اس کی وجہ یہ کہ جلد بازی میں یہ کام کیا گیا، تحقیق نہیں کی، مشورہ نہیں کیا، غور نہیں کیا، استخارہ نہیں کیا، تو اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے، ناکامی، نامرادی، پریشانی اور رونا ہی رونا ہوتا ہے. ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، ترمذی شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام کو اطمینان سے انجام دینا، کسی کام کو اطمینان سے انجام دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے ہے، یعنی یہ شیطان کا طریقہ ہے. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، یعنی کسی کام کو بے سوچے سمجھے بغیر کسی مشورے کے جلدی سے کر لینا، یہ شیطانی طریقہ ہے. اور شیطانی طریقے میں ذلت ہے، رسوائی ہے، ناکامی ہے، نامرادی ہے، حیرانی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے. اور اطمینان سے کام کرنا یہ من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ تعلیم ہے. اور تخلقوا باخلاق اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو. جب اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے اور ان کی طرف سے یہ بات ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر اہم کام میں اطمینان سے کام کرے. اور شادی بیاہ کی تک میں نے مثال دی تھی آپ کو، لیکن وہ مثال بھی اہم ہے کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے معاملے میں بعض لوگ واقعی بڑی جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور بے سوچے سمجھے اس کام کو کر گزرتے ہیں، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. لیکن ہے یہ بھی ایک مثال بہرحال، تو اس میں بھی کبھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. وجہ یہ کہ یہ زندگی کا ایک اہم موڑ ہے، اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی نکاح کے بعد ایک اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ 2-4 دن کے لیے نہیں ہوتی، زندگی بھر کے لیے ہوتی. تو زندگی بھر کے لیے جو کام ہونا ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے، اچھی طرح دیکھ بھال کر ہونا چاہیے، غور و فکر کرنے کے بعد، تحقیق کرنے کے بعد، معلومات کرنے کے بعد
اور اطمینان کرنے کے بعد اور مشورہ کرنے کے بعد اور استخارہ کرنے کے بعد پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے. اس طرح سے جو کام انجام دیا جاتا ہے عموماً اس کے اندر عافیت ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، کامیابی کامرانی ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہے. ایک تو اس سلسلے میں ضروری بات یہ کہنی ہے کہ چونکہ یہ ایک لڑکے اور لڑکی کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے والدین اگر ان کا کوئی رشتہ کریں اور ان کی منگنی کریں تو اس میں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی ضرور لینی چاہیے. ان کی طرف سے اجازت ضرور ہونی چاہیے. اگر وہ راضی نہ ہوں، اگر وہ اس رشتے کو پسند نہ کرتے ہوں، منع کرتے ہوں، تو پھر ان کی مرضی کے خلاف اسے کرنا نہیں چاہیے. اس میں بڑی خرابی ہے. بعض ماں باپ جو ناسمجھ ہوتے ہیں یا متکبر ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ماں باپ ہیں، ہم جس طرح چاہیں کریں، یہ ہمارے بچے ہیں، انہیں کیا حق ہے بولنے کا. ایسے ماں باپ متکبر ہوتے ہیں اور وہ لڑکے یا لڑکے سے جہاں وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اجازت لینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے اجازت نہیں لیتے. خاص طور سے لڑکیوں سے اجازت دینے کا بہت ہی کم رواج ہے. اور اگر وہ منع کر دے، لڑکی نے منع کر دیا کہ مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے، میں یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتا، یا لڑکا منع کر دیتا ہے، تو ایسے ماں باپ بڑے خفا ہوتے ہیں اور بڑے ناراض ہوتے ہیں اور وہ طوفان گھر میں برپا کر دیتے ہیں کہ گویا موت و حیات کا مسئلہ پیدا ہو گیا. یہ بالکل غلط ہے، سراپا زیادتی ہے. یہ لڑکا بھی اگر عاقل بالغ ہے یا لڑکی بھی اگر عاقل بالغ ہے تو وہ خود مختار ہے. اس کو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ جہاں تمہارے ماں باپ تمہارا نکاح کریں تو تم اگر اپنے لیے اس رشتے کو مناسب سمجھو تو قبول کر لو، اور اگر تم اس کو اپنے لیے نامناسب سمجھو تو منع کر دو. لڑکے کو بھی اختیار ہے، لڑکی کو بھی اختیار ہے، اور ماں باپ کو ان کی اس اختیار کا احترام کرنا چاہیے. البتہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ بہت مناسب ہے اور ان کے نظر میں ہر لحاظ سے موزوں ہے، اور لڑکا لڑکی جو ہے وہ کسی معقول وجہ کے بغیر انکار کر رہے ہیں، تو سمجھا سکتے ہیں، ماں باپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور اگر ان کو کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کر سکتے ہیں. جس وجہ سے وہ منع کر رہے ہیں وہ وجہ ان سے پوچھیں کہ آپ کو یہ رشتہ کیوں ناپسند ہے. ہم نے تو تمہارے خیر خواہی کے پیش نظر یہ رشتہ پسند کیا ہے، تمہیں ناپسند کیوں ہے؟ پوچھنا تو صحیح نا، پوچھنا چاہیے. لڑکا ہے تو باپ پوچھ رہے، لڑکی ہے تو ماں پوچھ رہے، یا اس کی بہنیں پوچھ رہے، یا شوہر کے بھائی پوچھ رہے کہ وجہ بتاؤ کیوں تم یہ یہاں سے کیوں انکار کر رہے ہو، تمہارے انکار کرنے کی کیا وجہ ہے. اگر وہ کوئی غیر معقول وجہ بتائے تو سمجھا دو، اور پھر لڑکی اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ ماں باپ کی بات کو سمجھیں. اگر ان کی بات ناپسند ہونے کی غیر معقول ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کا احترام بھی کریں، ادب بھی کریں اور ان کی بات کو ترجیح دیں. لیکن اگر وہ معقول وجہ، چاہے وہ لڑکی وجہ بیان کرے، لڑکا وجہ بیان کرے، وہ معقول ہو تو پھر والدین کو چاہیے کہ مان لینا چاہیے، والدین کو فوراً مان لینا چاہیے.
مان کر کے پھر وہاں ان کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک ہے کہ رشتہ ہو جانے کے بعد بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ جس وقت رشتہ کیا تھا اس وقت لڑکی اور لڑکا ہی مطمئن تھا یا اس کے والدین بھی مطمئن تھے، لیکن حالات بدلتے کیا دیر لگتے ہیں۔ پھر ایک حالات ایسے بدلے کہ اب وہ رشتہ ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں، اب وہاں پہ شادی کرنا نامناسب ہے، یا لڑکا اور لڑکی کسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا یہاں پر نکاح کرنا نامناسب ہے۔ جیسے بعض دفعہ آپس میں دونوں خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دونوں خاندانوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں خاندانوں میں نااتفاقی ہو جاتی ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ اب شادی ہوگی تو پھر سوائے تباہی اور بربادی کے وہاں کچھ نہ ہوگا۔ ایک موٹی سی مثال ہے سمجھنے کی۔ اسی طریقے سے لڑکے اور لڑکی کی رائے اب بدل گئی، اس رائے کے بدلنے میں بھی اگر معقولیت ہے اور لگتا ہے کہ ہاں جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل مناسب ہے، تو وہاں پر باوجود منگنی ہو جانے کے جو ایک وعدہ ہے، ایک دوسرے سے منگنی کو توڑنا جائز ہے اور منع کر دینا جائز ہے۔ جو کہاں تک شریعت نے خیال کیا ہے، تو شریعت تو ان کی آزادی کا اتنا خیال کر رہی ہے، اور ہم اس کو آنا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض ماحول اس کو اپنے آنا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے زبان دے دی تو بد دے دی، اب نہیں ہم اس سے کہہ سکتے، یہ غلط ہے۔ یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ زبان دے دی تو چاہے رشتہ نامناسب ہو، چاہے رشتہ کرنا موجب وبال ہو، موجب عذاب ہو، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ناقابل گوارا ہو، پھر بھی اپنی زبان پر قائم رہو، یہ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو حکم یہ ہے کہ اگر رائے بدل جائے اور وہ معقول ہو تو پھر منع کر دینا بھی چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ بعض ماں باپ جو ہیں لڑکے اور لڑکی سے اجازت نہیں لیتے، اور لڑکے اور لڑکی سے نکاح کی اجازت لینے کے لیے اپنے اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھنا ہرگز ایسی بات ہے۔ شادی کوئی باپ کو تھوڑی کرنی ہے، شادی کوئی ماں کی تھوڑی ہو رہی ہے۔ جس کی شادی ہو رہی ہے اس سے تو پوچھو، اگر اس کی مرضی ہے تو کرو، اس کی مرضی نہیں ہے تو مت کرو۔ یہاں تک بعض لوگ اللہ بچائے ایسے اکھڑ مزاج ہوتے ہیں کہ لڑکی بھی صاف صاف منع کر رہی ہے، لڑکا بھی صاف صاف منع کرتا ہے، لیکن جناب ماں باپ جو ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور زبردستی جناب اپنی انا کے خاطر وہ مار دھاڑ کر کے اور طرح طرح کے ڈراوے دے کر کے اور طرح طرح کے تنبیہات کر کے مجبور کر کے لڑکی سے اجازت دلواتے ہیں۔ وہ نچاتے ہوئے بھی، روتے ہوئے بھی باطن ناخواستہ وہ اس نکاح کو گوارا کرتی ہے، اور پھر نکاح کے بعد سوائے اس کی زندگی کے عذاب ہونے کے کچھ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، غرض کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز ایسا کرنا جائز نہیں، زبردستی کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی نابالغ ہے تو ان کے ماں باپ کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کا نابالغی کی حالت میں نکاح کر دیں، کر سکتے ہیں، شریعت نے اختیار دیا۔ لیکن یہاں بھی یہ بات ہے کہ اگر نکاح کر دیا پھر تو نکاح ہو جائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد بھی نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن اگر نکاح نہیں کیا، خالی منگنی کی ہے، جیسے کہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے بارے میں کوئی رشتہ مناسب سمجھتے ہیں کر لیتے ہیں، لیکن نکاح نہیں ہوتا، خالی منگنی ہوتی، اور پھر عام طور پر بالغ ہونے کے بعد بھی وہی منگنی کے بعد نکاح بھی ہو جاتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہیں کہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچپن کی منگنی بالغ ہونے کے بعد توڑنی پڑتی ہے، اور توڑنی اس لیے پڑتی ہے کہ لڑکا لڑکی اب اس رشتے پر راضی نہیں، تو پھر ماں باپ کو بھی اس پہ اڑنا نہیں چاہیے،
اس کے اوپر ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب نابالغ لڑکے لڑکی کا نابالغی کی حالت میں ماں باپ منگنی کرے تو ایک دوسرے کو یہ بھی کہہ دیں کہ بھئی یہ تو ہماری آپس کی رضامندی سے منگنی ہے، بالغ ہونے کے بعد ان کی کیا رائے ہوگی نہیں معلوم، ہو سکتا ہے وہ ایسے قبول کرے، ہو سکتا ہے وہ قبول نہ کرے، بھائی قبول کریں گے تو ٹھیک، نہیں تو تم بھی افسوس نہیں کرنا، میں بھی افسوس نہیں کروں۔ تو کتنی سیدھی سیدھی بات ہے، کتنا صاف معاملہ ہے بالکل۔ بالغ ہونے کے بعد پھر ان کی رائے لے لو، اگر وہ رائے راضی ہو تو کر دو، پھر گنیا کر دو، اگر وہ ناپسند کرے چاہے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک تو پھر منع کر۔ اور جب کسی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ دیکھنا ہو تو عام طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی تو رشتہ اپنے ہی گھر کا ہوتا ہے، جیسے خالہ زاد ہے، یہ پھوپھی زاد ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ چچا تایا زاد ہے، یہ رشتے گھر کے کہلاتے ہیں۔ یہ بچپن ہی سب ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے آنا جانا رہتا ہے اور گھر کا ماحول بھی ملتا جلتا ہوتا ہے، تو کبھی تو ایسا رشتہ ہوتا ہے۔ وہاں تو عام طور پر زیادہ تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے دوری ہو، یہ ایک ملک میں اور دوسرے ملک میں نہ آنا نہ جانا نہ ملنا نہ جلنا، تو یہ دوسرے نمبر میں ہی آ جائے گا پھر یہ رشتہ بھی۔ تو ایک تو ہوتا ہے گھر کا رشتہ، وہ تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، عام طور پر اچھا ہی ہوتا ہے، اور جتنی باتیں دیکھنے کی ہوتی ہیں وہ عموماً پہلے سے دیکھی بھالی ہوتی ہیں، اس لیے وہاں پر مشورہ کرنے کے بعد اور استخارہ کرنے کے بعد منگنی بھی کی جا سکتی ہے اور شاید نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں زیادہ دشواری نہیں ہوتی بات۔ ایک ہوتا رشتہ ایسے لڑکے اور لڑکی کا جو بالکل اجنبی ہے، پہلے سے کوئی ان سے رشتہ داری نہیں ہے، کوئی میل جول نہیں ہے، ملنا جلنا نہیں ہے، بس ایسے بھی کتنے رشتے ہوتے ہیں اور اکثر کامیاب بھی ہوتے ہیں، بعض ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ وہاں ذرا چند باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے جو رشتہ کسی کے بارے میں آیا اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنی چاہیے، چاہے لڑکے کا رشتہ آیا چاہے لڑکی کا رشتہ آیا، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اچھی طرح معلومات کرنی چاہیے، اور معلومات میں چند باتیں اہم ہیں، چند باتیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے اس کی عمر دریافت کرنی چاہیے، لڑکی ہو یا لڑکا اس کی عمر، کیونکہ عمر میں تناسب بھی اچھی چیز ہے، اچھی بات ہے، اور 4-5 سال کا فرق کوئی بڑا فرق نہیں، یہ قابل نظر انداز ہے۔ ہاں 10-15 سال کا یا 10-20 سال کا فرق ہے کہ لڑکی جو ہے وہ 15 سال کی ہے اور لڑکا جو 45 سال کا ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ عمر میں اتنا بڑا فرق بھی نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ شادی جائز، دونوں راضی ہوں تو نکاح جائز، اگر جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کہیں سے رشتہ آیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے جب رشتہ آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اس لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ تو ایک عمر کا تناسب دیکھنا چاہیے، اگر عمر مناسب ہو تو پہلی بات صاف ہوگی۔ اس کے بعد تعلیم دیکھنی چاہیے، تعلیم میں دینی تعلیم کم از کم بقدر رتبہ ہونا ضروری ہے، عالم ہونا ضروری ہے، نہ لڑکے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے نہ لڑکی کے لیے عالمہ ہونا ضروری ہے، بقدر رتبہ دین کا علم ہونا ضروری ہے، نماز روزے کا علم، جائز ناجائز کا علم، پاکی ناپاکی کا علم، حلال حرام کا علم ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فرض ہے، اور دنیاوی تعلیم بھی بقدر ضرورت ہونی چاہیے۔ لڑکے میں کم از کم اتنی تعلیم ہو کہ اگر وہ نوکری کے ذریعے نوکری کو اپنا ذریعہ معاش بنائے تو اس کے ذریعے اس کو موجودہ دور میں اتنے پیسے
اس کے ذریعے وہ حاصل کر سکے جس سے وہ اپنے گھر کا گزارا کر سکے، اتنی اس کو تعلیم ہو۔ اور اگر وہ نوکری کرنے والے نہیں ہیں، تجارت پیشہ ہے، تو اس کو تجارت کرنی آتی ہو۔ اگر کوئی ہنرمند ہو تو اس کے بعد ایسا ہنر ہو کہ جس سے وہ بقدر روز اپنا گزارا کر سکے، کسی کے ہاتھ نہ پھیلائے اور وہ مقروض نہ ہو، اور کسی دوسروں کا محتاج نہ ہو، عزت کے ساتھ کمائے، عزت کے ساتھ اپنا گزارا کرے اور اپنے گھر والوں کا خرچہ برداشت کر سکے۔ ایک یہ بات تیسرے نمبر پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ سب سے پہلے اخلاق دیکھنا چاہیے۔ دینداری کے اندر بھی اخلاق سب سے زیادہ اہم ہے۔ پھر اخلاق تو بہت سارے ہیں، اخلاق میں دو باتیں خاص طور سے دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، لڑکا غصے باز نہ ہو، لڑکا متکبر اور غصے باز نہ ہو۔ متکبر اور غصہ تقریباً قریبی ہے، کیونکہ جہاں تکبر ہوتا ہے وہاں غصہ ہوتا ہے، جہاں غصہ ہوتا ہے وہاں تکبر ہوتا ہے۔ مراد بیجا غصہ کرنا ہے، مراد بیجا غصہ کرنا ہے۔ تو جس کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے تو اس سے زندگی سکون سے نہیں گزر سکتی، کیونکہ اگر ہر وقت اس سے غصہ تو گھر جہنم بن جائے گا، گھر میں سکون ہی نہیں ہوگا۔ اور نکاح کی روح جو ہے وہ سکون ہے۔ نکاح کی روح جو ہے وہ ہے کہ میاں بیوی دونوں پرسکون زندگی گزارے، پر راحت زندگی گزارے، آرام و راحت سے اس دنیا کی زندگی کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ جہاں غصہ ہوگا، جہاں تکبر ہوگا، وہاں سکون نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لڑکا ہو یا لڑکی، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ غصے باز نہ ہو۔ اور اخلاق میں سے ایک یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کنجوس و بخیل نہ ہو، خاص طور شوہر کنجوس و بخیل نہ ہو، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر وہ کنجوس ہوگا، بخیل ہوگا، تو کنجوس و بخیل کا حال یہ کہ نہ خود کھائے نہ دوسروں کے لائے۔ وہ کمائے گا تو صرف پیسے مقصد تجوری میں، جو کمائے گا تجوری میں، نہ خود کھائے گا نہ بچوں کو کھلائے گا، وہ سب بیچارے پریشان ہوں گے۔ ایسے آدمی کو کتنے سمجھا لو، وہ اس کی طبیعت ہی چونکہ کنجوسی کی ہے، اور جب طبیعت بن جاتی ہے تو بھائی پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، کبھی طبیعت نہیں بدل سکتی ہے۔ یہ علماء کا مقصود ہے۔ تو جناب کنجوسی کے اندر ایسا آدمی کا حال ہوتا ہے کہ علامہ ہو جاتی ہے۔ اس میں مجھے فلانے کے مواعظ میں سے ایک لطیفہ یاد ہے، اور وہ لطیفہ بنیوں کے متعلق، کیونکہ یہ کنجوسی میں مشہور ہے۔ صرف ہندو ہوتے ہیں یہ عموماً کنجوس بہت ہوتے ہیں، ایسا بہت ہی پیسوں کے حریص اور لالچی، پیسے کمانے کے ماہر اور خرچ نہ کرنے کے امام۔ اس کا لطیفہ عجیب و غریب یاد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دو بنیوں کے آپس میں ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا بھائی تم کیسے بچت کرتے ہو؟ زندگی کھاتے ہو نہیں کھاتے؟ ہاں کھاتے ہیں۔ کتنا کھاتے ہو زندگی؟ تو اس نے بتایا کہ ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک پاؤ گھی لاتے ہیں، ایک مہینہ نکالتے ہیں، ایک پاؤ گھی لاتے ہیں، ایک مہینہ اس میں نکال دیتے ہیں۔ کم وقت تو بڑا اسراف کر رہا ہے، تو بہت اسراف کر رہا ہے، اتنا گھی کھاتے ہو تم اتنا کھاؤ گے تو تم بچت کیا کرو گے؟ تھوڑی گھی کھاتے ہیں جتنا تم کھا رہے ہو۔ اس نے بچت آپ اس طرح بچت کرتے ہیں مجھے بتا دو، میں بھی اس طرح کر دوں۔ کہتا ہم نے تو گھی الماری کے اندر رکھا ہوا ہے، اور روٹی جو ہے اس کے دروازے پہ ہی لگا کے ہمارا تو سادہ ساتھ ایک پاؤ سادہ ساتھ چلتا، کہنے چاہیے وہ تو ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ بچائے کنجوسی کی بھی کوئی حد۔ یہ بھی دیکھنے کی چیز کہ اس کے دل میں کچھ کشادگی ہو، فراخی ہو، کچھ سخاوت کا جذبہ ہو، خود بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کنجوس نہ ہو۔ بھائی یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ یہ دو باتیں نہ ہو تو پھر باقی چیزیں خود ہی اچھی جمع ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کے پانچواں نمبر یہ کہ اس کا رہن سہن
اب بولی ایک ہو تب بھی اچھا ہے، ضروری تو نہیں، لیکن بہتر یہ کہ زبان ایک ہو. زبان ایک ہونے سے بڑی انسیت اور مانوسیت رہتی ہے، اور گھر کا ماحول بھی اپنے سے ملتا جلتا ہو. اس سے بھی ہوتا ہے کہ سیٹ ہونے میں آسانی رہتی ہے. دونوں کے گھریلو معاملات تقریباً ایک جیسے ہوں گے تو اس کے اندر نبھاؤ آسان ہو جاتا ہے. یہ چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. اور لڑکی میں بھی یہ سب چیزیں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ لڑکی بھی دیندار ہو، اور ساتھ ساتھ امور خانہ داری کی اس کے اندر صلاحیت ہو. چاہے فی الحال اس کو امور خانہ داری آتے ہوں، یا اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ سیکھ لے گی بعد میں. تو گھر کو سنبھالنا جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر اس کی صلاحیت اور سمجھ بوجھ موجود ہے. باقی اس میں بھی یہ دیکھنا غصہ نہ ہو، تکبر نہ ہو، یہ بھی اس کے اندر دیکھنا ضروری ہے. ورنہ تو ہر وقت لڑائی، ہر وقت قانون تشنی، ہر وقت جھگڑا ہی جھگڑا، ہر وقت لڑائی لڑائی، تو وہاں بھی گزارنا اس کا مشکل ہوگا. شوہر کا اس کا شوہر سے گزارنا مشکل ہو جائے گا. گھر والوں سے بھی ہر تو لڑائی جھگڑا رہے گا، تو اس کے اندر بھی غصہ نہ ہو، بڑائی ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو اس میں. اس طرح سے جب سب چیزیں دیکھ لیں، اور ساری باتیں تو ہر جگہ مشکل سے ملتی ہیں، بس اکثر باتیں اگر مل جائیں تو یہ ہے معلومات اس کا نام. جب بھی کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس کے بارے میں پہلے سے کچھ معلوم نہ ہو، تو پھر محنت کر کے، کوشش کر کے، مل جل کر کے، ان کے پڑوسیوں سے، ان کے ملنے جلنے والوں سے، ان کے دوست احباب سے، ان کے محلے والوں سے، یا جہاں وہ کام کرتے ہیں یا جہاں رہتے ہیں وہاں ان کے مل ملا کر کے بدن کوشش کرنے سے بھی سب معلومات ہو جاتی ہیں. اس طرح پہلے نمبر میں معلومات حاصل کریں. اور جب یہ معلومات ہو جائیں تو معلومات ہو جانے کے بعد اب خود بھی غور کرو کہ یہ ہمارے لیے موضوع ہے یا نہیں، مناسب ہے یا نہیں. اور محض اپنی سمجھ پر اکتفا نہ کرو، اس سلسلے میں اپنے خیر خواہوں سے، ہمدرد سے، بھائی خواہوں سے، عقل مندوں سے، سمجھداروں سے، جو خاندان میں برادری میں آپ کے ہمدرد بھائی خواہ ہیں، ان سے بھی مشورہ کرو. یہ ایسا ایسا رشتہ ہے اور یہ بات ہے، اس میں آپ کی بھی رائے آنی چاہیے، ان کی بھی رائے لے لو. اور رائے لینے کے بعد میں بھی آپس میں بھی مشورہ کر لوں، اور ساتھ میں اس لڑکے اور لڑکی سے بھی مشورہ کروں. جس کی شادی کر رہے ہو اس کے سامنے بھی ساری معلومات رکھو کہ بھائی لڑکی کا رشتہ ہے تو لڑکی کی معلومات فراہم کرو، اور اگر لڑکی کا رشتہ لڑکے کے لیے لیا ہے تو لڑکی کے سامنے سارے لڑکے کی معلومات رکھو، ان کی رائے لو. جب مشورہ بھی ہو جائے، سب کی رائے بھی ہو جائے، اکثر کا رجحان ہو جائے، تو اب آیا استخارے کا. اب والدین کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے کہ اللہ یہ رشتہ ہے لڑکی کا، یہ رشتہ ہے لڑکے کا، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. یا اللہ اگر یہ دین و دنیا کے اعتبار سے ہمارے حق میں، ان کے حق میں بہتر ہو، تو یا اللہ ہمارا دل اس کی طرف مائل فرما دیں. اس کے لیے کوئی خواب آنا ضروری نہیں ہے، خواب آ بھی سکتا ہے. اگر خواب آ جائے تو خواب کی تعبیر دینے والا ہو، اور وہ آپ کا محب بھی ہو، اور وہ عقل مند بھی ہو. یہ دو باتیں اس میں ہوتی ہیں کہ ہر ایک سے تعبیر نہیں لیتے ہیں. خواب کی تعبیر لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عقل مند ہو، دوسرا آپ کا بھائی خواہ ہو، ہمدرد ہو، تاکہ اچھی تعبیر دے، اس سے تعبیر لے لو. لیکن میں نے بتایا نا کہ خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دل کا رجحان کدھر ہے، یہ ہے اصل میں استخارے کے اندر. تو 7 دن تک استخارہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے، شادی بیاہ اہم مسئلہ ہے. تو 7 دن تک آدمی استخارہ کرے تو عام طور پر یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں رجحان ہو جاتا ہے، کسی کا کرنے کی طرف ہو جاتا ہے، کسی کا نہ کرنے کی طرف ہو جاتا ہے، کسی کا برابر رہتا ہے. تو نہ کرنے کا ہو تو پھر منع کر دینا چاہیے، اور کرنے کی طرف ہو جائے تو کر لینا چاہیے. اگر برابر ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے کا بھی اختیار ہے، نہ کرنے کا بھی اختیار ہے. کرنے میں بھی خیر ہے، نہ کرنے میں بھی خیر ہے. وہ کیسے اچھی اب مشورہ ہو گیا اور استخارہ بھی ہو گیا. اس کے بعد فیضا اعظم کا فتوکل کر، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کو بھروسہ کر کے رشتہ کرو. پھر اس میں بھی نکاح میں جلدی نہ کرو. یہ بھی ایک احتیاط کی بات ہے کہ نکاح میں جلدی نہ کرو، پہلے منگنی کرو.
منگنی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سال 2 سال یا 2-4 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں پھر آنا جانا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، اس سے بھی ایک دوسرے کے مزاج مزاج کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ہماری مرضی کے موافق نہیں ہے یا ہم ان کے موافق نہیں ہیں تو ہمارا انداز ان کے سامنے، ان کا انداز ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جب آ جائے گا تو میں نے جیسے بتایا کہ رشتہ کرنے سے، نکاح کرنے سے پہلے تو اختیار رہتا ہے کہ اگر ناموافقت ہو جائے تو منع کر دو، موافقت رہے تو کر لو نکاح، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسی بھی مجبوری صورت ہوتی ہے کہ اطمینان بھی پورا ہوتا ہے اور کچھ جلدی بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جلدی کرنے میں بھی توجہ نہیں۔ غرض کہ یہ نکاح جیسے ایک زندگی کا اہم موڑ ہے، اس کو ہمیشہ سوچ بچار کر کے اور فکر کر کے، تحقیق کر کے، مشورت کر کے، اور پھر لڑکے اور لڑکی سے پوچھ کر کے پھر اس کو کرنا چاہیے۔ اس میں جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام اہم امور کو مشورے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللهم لك الحمد نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير، يا أرحم الراحمين، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کے اعلیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سب کو اپنی مرضیات میں چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اہم امور میں مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے اہم امور کو مشورہ کر کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں حسن اخلاق کی نعمت عطا فرما، اچھے اچھے اخلاق ہم کو عطا فرما، سارے بد اخلاقیوں کو ہمارے باطن سے دور فرما، یا اللہ ہمارے باطن کو اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ فرما اور ساری بد اخلاقیوں کو دور فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب عطا فرما، یا اللہ سب عطا فرما، سب عطا فرما، اور جن چیزوں سے حضور نے آپ سے پناہ مانگی یا اللہ ان سب سے پناہ عطا فرما، یا ارحم الراحمین دنیا میں جہاں جہاں یہ بیان سنایا جا رہا ہے یا اللہ ان سب کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما اور ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو یا اللہ دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مرتدم تک، یا اللہ ہمارا مرتدم تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا، یا اللہ اسلام پر زندہ رکھنا اور خاتمہ ہمارا ایمان پر رکھنا، دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا، یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضاء اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا، یا اللہ جتنے احباب نے اور خواتین نے زبانی یا خطوط کے ذریعے دعا کے واسطے کہا ہے سبھی کی تمام نیک مرادیں پوری کرنا، سب کی تمام نیک مرادیں پوری کرنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔